رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاہن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ومدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف، ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زمینوں میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا، تھوڑی سی ان سے بات کی، شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا ساڈی بھی کی زندگی ہے جی، اج ایتھے تے کل اوتھے، جتھے کوئی مر گیا اتھے ہی انہوں دب دیتا تو مڑ اگاں ٹر پے۔ یہ اس ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت یہ کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے، وہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو۔ ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں، ناکام وہ ہے جو قیامت کا دن ناکام ہوگا، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے؟ وہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جنہیں آج کل فقیر ہو رہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندن، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے؟ نیکیوں میں، یہی فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں۔ قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے، وہ کوئی سہیل ورگی کالونی بناوے تے اتنے بڑا بڑا پلازا بناوے، بھائی کیا زندگی ہے، بھائی کیا ترقی کی ہے، کیا ترقی کی ہے، یہ ادھوری ترقی ہے۔
میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے. یہ کامیابی میں. اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا. جو معذور ہے بالکل بھی ادھورا بدھورا ہے تو صحیح نہیں. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے جھیڑے وچے ویڑے وچے ونج مہاڑے ہو. تو اس کا خلاصہ ہوا جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق یعنی ہم کہتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو میرے بھائیو، کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 416 ہجری میں انتقال ہوا. 416. دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4. ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور. یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی. بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے. ان 4 کی تاریخ محفوظ. 1974 میں 416 ہجری 1974 کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے. غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی. تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ قبر کو دوبارہ بناؤ. تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا. وہ مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا. دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا اور حکومت کے دن کی 33 سال. 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسا تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی. اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے. اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا. تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں. دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں. تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں. تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر، ادنا تسی مسافہ کیتا تے تھوڑا نکاح ٹوٹ جائے. ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے
کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد، مسجد تو اللہ کی ہے۔ امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت؟ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصلہ آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تو دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف، یعقوب ان کا نام تھا، کہو سے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پہ تنگ کر۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں کا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبھی، پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، کیونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال بھی ایک ہی میں، تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لاؤ بھائی، پالکی ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتنے رکھ دو، نہ رکھتے تھے، یہودی نو سدو، وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام، شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل، تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دو۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ دیکھ میں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن۔
تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار لمن خالف امری. جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے. اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں. سورا مختصر. اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر. یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہوگی. چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں. تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد آ گئی. بنیاد عمارت سے تشبیہ دی ہے. عمارت سے اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے. حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس ایسا فالتو 1 سال پڑا رہے تو وہ زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ. اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ تو بنیاد ہو گئی. بنیاد کو ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے. بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے. کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہ جی دفتر بن رہا ہے. یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے. کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے. تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے. صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو. آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر لوں. تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں. ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم. اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا. جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم. چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. تو بھائیو میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے. ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق. ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام. عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. سبحان. آپ نے فرمایا اسلام ہے
میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے میں گالی کٹی جاندے ریڈیاں والی. تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج. یہ ابتدا ہے. اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے. تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے. آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا. اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو. اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو. چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے. اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہنے دے. روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے. بخل کا دورہ. ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے. تو ہمارا کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا. روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ. 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بیچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہے. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل. کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کچھ نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے. مشرک، المشرک، پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار
چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم۔ صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ، تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہو۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا، چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں، مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوتی، آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو
تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے، یہ رہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں، تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لی، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں۔ یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی، اسے آنسوؤں کے چند قطرے ہی سمندر بنا کی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔ روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا،
یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ غلط ہے، اس طرح یہ بدعت بن جائے گا۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار، قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا، اس کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ کمزور اس کا ضعف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید، اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل، اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک، نبی کی زندگی پڑھو آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا، قرآن پڑھو آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات صبح کو میرے نبی روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، آج تک میری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، یا اللہ عزتیں ملا ہو رہی ہے میرے اوپر۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ ساڑھی کا 80 سال تک عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ٹوٹل جانے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر، اتنا بہتر ہر ایک کی بندگی کے مطابق ملتا۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی
صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے، ایک دن کا روزہ سارے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے کہاں سے کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بےایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور کلب یہ ایک قبیلہ تھا، کلب ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب سی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ہم نہ بھیڑاں دے بال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگے جانا، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ لیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ یہ نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے، تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا، اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک، پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، تو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے تو دیتے چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے، تو آج تک میرے واسطے کیتا کیے باپ کو، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک فوٹو دے سرج مالا میں نام مراد ہے
وہ میں تیرے دنیا چامن کا وسیلہ میں نے آخی جائے میں تو آج تک میرے واسطے کیتا کیا تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا پتھروں کا پجاری نمبر 2 شراب پینے والا نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان نمبر 4 کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا دل میں ایک ہوتی ہے نفرت ایک اس سے بڑھ کر نکل ہوتا ہے کینہ کیا ہوتا ہے نقصان پہنچانا ہے میرے دانت آوے صحیح ہے کوئی پھر میں نے دسا گا میں کون ہوں یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی 5واں کون ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے تعلق توڑتا ہے نفرت کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے 6 زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت عادی ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہے یہ وہ ہے جو عادی ہو گئے مستقل زنا کرتا ہے عورت یا مرد ہے اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے اور ایک تکبر کرنے والا جو اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند میں ادھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں یہ مثال ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جا کر اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجنے آپ ہی گل لگے تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے خصوصی پیکج اس امت کے لیے خصوصی پیکج ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنی بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لیں شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لیں یوں معاف تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے ایک آنسو بہا دے چلو اگر میں ان کا رونا ہی نہیں ہوں گا ہائے تو تم ہوتی ہے نا ہائے کر کے کہ تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا بھائیو اس رات کو قیمتی بنا سکتے ہیں اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کو 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ روزہ رکھنا چاہیں تو ہونا ہو جائے گا استعمال اچھا پر ٹھیک چلو بھی دعا مانگو اللہم لک الحمد کما انت اہلہ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے آسمان سے فرشتے بھی کہ اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں بہن بھائی چھوڑ کر آئے یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان تیرے علم میں بڑھنے والے جوان ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ہے میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلہ کی رات ہے اللہ آج کی رات کرتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے والا عمر گزر گئی یا اللہ ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرے بڑھتا دیکھ رہے یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے صبح کرنا یا اللہ تیرے محبوب یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے ہو پڑے تھے آج تو تیرے جرتے میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو گئی ہے یا اللہ عزت ملا ہو رہی ہے نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچوں کے رونے کی آواز سن کر حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی بھی فرض نماز آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ پکار ہے میرے مالک ان کی گردنوں پہ چھریاں
बकरे को ज़बह करते हुए लोगों के हाथ काटते तेरे हबीब की उम्मत को तो बचाना, तूने भी हमें धक्का दे दिया तो फिर और रब कौन है या अल्लाह। बच्चे को माँ बाप के घर से धक्का दे दे तो वो गली में खड़ा होता है कि अब मैं किधर जाऊँ, मुझे कौन पहुँचे या अल्लाह। हम तेरे दर पर आके गिरे हैं, हमारा और कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, कोई रब नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हफीज नहीं, कोई कफील नहीं। तो उम्मत की हिफाजत आज के रात या अल्लाह, तेरा अर्श पहले आसमान पे आ चुका है या अल्लाह। फरिश्ते मौजूद हैं, 15 शाबान के फरिश्तों और जोर लगाओ हमारे साथ, आओ मिलकर अल्लाह को मनाएं, आओ मिलकर आज आवाज हमारे रोने की, तुम भी दुहाई दो अपने हमारे सबक को। आज तुम्हारा हमारा रोना आसमान के दरवाजों को हिला दे, आज हमारी फरियादें अर्श के दरवाजों को खुलवा दो, रब की रहमत को उतरवा दे। आज कर दे यार, बहुत गंदे हैं पर तुझे एक मानते हैं, आज तक शिरक नहीं किया या अल्लाह। बहुत गंदे हैं पर तेरे हबीब को तेरा महबूब रसूल खलील हबीब नबी और आखिरी मानते हैं। इसको या अल्लाह इसके अलावा गंदी गंद है, माफ कर दिया अल्लाह, तौबा करते हैं। पूरी उम्मत की तरफ से हम तौबा करते, कोई जिना करने वाला है, कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई कीना रखने वाला है, कोई बुग़्ज़ रखने वाला है, कोई तकब्बुर करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई चोरी। अल्लाह सबकी तरफ से तौबा करते हैं, सबको माफ कर दे या अल्लाह। या अल्लाह तू आ जा, या अल्लाह तू आ जा, या अल्लाह तू आ जा। उम्र बीत गई तो बुलाते तो आजा मेरे बाद, तो हमारी शारक से ज्यादा करीब है। हमें पता है तू आने से पाक है, तू जाने से पाक है, तू लामकान है, ला ज़मान है। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, तेरा आना, तेरी मदद का आना है। तो भेज दे रहमत के फरिश्ते, तू भेज दे अपनी मदद करने वालों का या अल्लाह। अपनी मदद के लिए फरिश्तों को पुकार दे या अल्लाह। हम पूरी उम्मत के लिए झोली फैलाए बैठे, हमारे इंफरादी मसाइल भी बेशुमार हैं और हमारे मुल्की मसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन पूरी उम्मत का सवाल है या अल्लाह मेहरबानी कर, मेहरबानी कर दे मेरे मौला। अरब लुट गए, अजम लुट गए, ये देश तूने इस्लाम के नाम पे दिया, ये चोर डाकू लूट गए या अल्लाह मेहरबानी। 6 लाख आदमी ज़बह हुए, 6 लाख की हड्डियों पर ये मुल्क बना, लाखों बच्चियां वहीं रह गई। आए मेरे रब, तूने किन के हवाले में कर दिया है या अल्लाह। करो तो जानवरों के हवाले कर या अल्लाह। जैसे मंडी में गल्ला बिकता है, ऐसे ही हमारे भी बहुत तय हो रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरफ बेचा जा रहा है। हमें भी नेक दे दे, कोई अबू बकर जैसा दे दे या अल्लाह। तड़पते कहीं दीन में कमी आए मेरी जिंदगी में, हमें कोई उमर जैसा दे दे जो मजलूम के फरियाद पे लब्बैक लब्बैक, जो कुत्ते के पैसे मरने पर भी रो रहा हूँ। तेरा उमर मस्जिद में रो रहा था, लोगों ने पूछा क्यों रो रहा, दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा तो उमर पूछा हमारे तो बच्चे हो गए। लाखों बच्चे भूखे सोते हैं, भूखे, उनकी मां की छातियों में दूध कोई नहीं है मेरे अल्लाह। भूख की वजह ने मुल्क लूट आजा मेरे अल्लाह को आजा या रहमत अल्लाह इंजिल वक़द या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह या अल्लाह। हमारी इंफरादी ज़रूरियात की लिस्ट है और इज्तिमाई भी मेरे मौला, मेरे मालिक मेरे देश को जालिमों से पाक कर दे, धोखेबाज फ्रॉडियों से पाक कर दे, नशा बेचने वालों को हिदायत दे दे या फिर उन्हें गुम कर दे, जुल्म सितम करने वालों को हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे इस मुल्क के लूटने वालों को, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो अफसरान है, चाहे वो जो शोबे के हैं,
ایمان دے دے، ہدایت دے دے، یا عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نام کو میرے مولا، میرے آقا، آپ نے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دیا، اے میرے مولا کدھر جائے کدھر جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئیں گے۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہیں، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر کو کیا مارے ہیں، پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے گا تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے ہمارے پاس تو مانگ ہے، تجھے کیا پیش کر، ہماری جھولی تو خالی ہے، تو اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لانے تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کا ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائے محبوب کر دے، مدد کرتا یا اللہ، 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے، یا اللہ 7 ارب انسان ہے سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون نے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما، جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم نہ بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں یا یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہے اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے، یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے انہیں صلح کرا دے، جو روم اٹھے ہوئے منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں دامادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے،
चारों सूबों में हमें बरकतें अता फरमा, हमारे दरियाओं के पानी बहाल फरमा, हमारी बिजलियों की कमी दूर फरमा। या अल्लाह रमज़ान आने वाला है, हमारे लिए बाइस बरकत बना, हमारे लिए बाइस बरकत बना, मान सब के नसीब फरमा। हमें रोज़े रखने की हिम्मत दे, हमें रोज़े रखवाने की हिम्मत दे, हमें इफ्तारियाँ करवाने की हिम्मत दे, और पूरी उम्मत पर अपने रहम करम के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। या अल्लाह, ये जितने भाइयों ने हाथ उठाए हुए हैं, पता नहीं इनके मन में क्या क्या हसरतें हैं, अपने फजल करम से सबकी कबूल फरमा, और हमारे इस इदारे को एक मिसाली बना दे। हमने एक नया कदम उठाया है, उसमें हमारा साथी बन जा, ताईद को शामिल हाल फरमा दे। अय्यदना बिरूहुल कुदुस मेरे मौला, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला नबिय्यल करीम, आमीन।